اسرائیل اہل کتاب دین فروشی کرتے تھے اور صحیح مسئلے کی جگہ غلط مسئلے بتاتے تھے اور پیسے لیتے تھے. ان کو کہا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، نہیں لو میری آیتوں پر قیمت تھوڑی. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ ہی سے خوفزدہ رہا کرو، یعنی میرے لیے ہی گناہوں سے بچو، دین فروشی سے بچو. کیا آیت کی یہ بھی کوئی تفسیر ہے کہ امامت پہ تنخواہ ناجائز ہو، یا تدریس پر تنخواہ ناجائز ہو، یا اذان پر تنخواہ ناجائز ہو، یا قرآن خوانی پر لینا دینا ناجائز ہو، یا تراویح میں حافظ صاحب کو کچھ لینا دینا ناجائز ہو؟ بہت سارے علماء ہمارے ہی بزرگوں نے اس طرح کے فتوے لکھے، لیکن یہ عاجز اور فقیر اپنی بے مائگی کے ساتھ معذرت خواہ ہے. اس عاجز کو وہ فتاوا کہیں سے بھی نکلے، کہیں کے بھی ہے. اول قرآن کے خلاف، ثانیاً سنت کے خلاف، ثالثاً فقہ حنفی کے خلاف، رابعاً فتاوا کے آداب کے سراسر خلاف. اور یہ عاجز اور فقیر اس آیت کی تفسیر میں تدریس، تعلیم، اذان، امامت، خطابت، قرآن خوانی اور رمضان شریف میں قرآن کریم سنانا اور اس پر حافظ کو اکرام و تعظیم کی نیت سے لینا دینا صرف جائز نہیں، مستحب سمجھتا ہے. اور اس میں میرا رسالہ شائع ہے جس کا نام ہے دینی امور پر اجرت لینا جائز ہے، اور پہلے اس کا نام تھا فتویٰ بابت اکرام حافظ. تفصیلی رسالہ ہماری ایک کتاب 12 احسن الرسائل کے نام سے 12 چھوٹے چھوٹے رسائل ہیں، ان میں یہ بھی شامل ہے. ایک بات تو یہ کہ آیت کی تفسیر خود آگے ہے. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. تو تفسیر القرآن بالقرآن اقوی تفسیر وہ ہے جو قرآن نہیں. دوسری، بخاری شریف میں 22 جگہ یہ حدیث موجود ہے جس میں ابو سعید نے فاتحہ پر بکریوں کا ریوڑ لیا اور آپ نے کہا ان خیر ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، بہترین اجرت وہ ہے جو قرآن کے بدلے میں تمہیں ملی. یہ تفسیر حدیث سے ہو. جب تفسیر قرآن میں اور حدیث میں موجود ہو تو پھر اس کے خلاف فقہ و فتویٰ نہیں ہوتا ہے، الٹا گوسلہ ہوتا ہے. کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک زمانے میں آپ نے تمام عالم کے موظفوں کے وظائف مقرر کیے. امام، خطیب، مدرس، قاضی، مفتی، سب کی تنخواہیں، اور جو نہیں لیتے تھے انہیں معزول کر دیا. جو نہیں لیتے ہیں ان کو معزول کر دیا. تفسیر روح المعانی سورہ ممتحنہ جب جگہ آئے گی عاجز فقیر جلد لیا کر کے دکھا دے گا. آپ کیوں؟ اعزازی استاذ اور مدرس مقرر کرنا مدرسے اور تدریس اور طلباء کے ساتھ محتمم کا بدترین ظلم ہے. اعزازی مدرس کا کیا مطلب ہے؟ آج اس کی بیوی نہیں چاہتی، آج اس کے بچے کے کان میں درد ہے، آج وہ کہیں استری کی شلوار پہن کے جا رہا ہے، آج اس کے گھر کوئی آ رہا ہے. پڑھاتا کب ہے؟ وہ تو اعزازی ہے، اس سے تو پوچھ نہیں سکتے آپ. حضرت شیخ نے بھی آپ بیتی میں لکھا ہے کہ اعزازی مدرس رکھنا ناجائز، تنخواہ مقرر کرو، یہ لینا پڑے گا آپ تاکہ اس کا لحاظ بھی کرے کہ آخر مدرسے کی طرف سے میرے خاطر مدارات بھی تو ہے. اعزازی مدرسین محتممین کی خیانت ہے، تدریس کے ساتھ، طالب کے ساتھ، علم کے ساتھ، ادارے کے ساتھ. کبھی بھی اعزازی مدرس احسن العلوم کے طول و عرض میں کوئی اعزازی آ جائے، اعزازی کو ہم کاغذی کی طرح میدان سے نکالتے ہیں. بہت آئے اعزازی، میں نے کہا مجھے نہ اعزازی چاہیے اور نہ کاغذی چاہیے اور نہ ان درمیان میں باغی چاہیے. مجھے تو وہ مزاجی چاہیے جو سبق، تدریس، تعلیم، طالب کا فائدہ تلاش کرنے میں سرگرداں ہو، وہ آدمی چاہیے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. تیسرا فقہ ہے. فقہ میں ہدایت دیکھو
کتاب الاجارہ میں ہے کہ ناجائز تو سب چیزوں پر لینا دینا تھا، مگر جن جن کی ضرورت محسوس کی گئی، جیسے امامت، جیسے اذان، جیسے تدریس، ان پہ اجازت آ گئی۔ تو میں نے اپنے ہدایہ میں لکھا ہے کہ یہ صاحب ہدایہ کی ضرورت کا بیان ہے، دین کی ضرورت، اسلام کی ضرورت، مسلمان کی ضرورت، وہ قرآن خوانی بھی ہے، ایصال ثواب بھی ہے، تمام امور ہے، اور وہ ضروریات ہے۔ جو کہتے ضرورت نہیں ہے وہ معتزلہ کے مذہب پر ہے۔ ہمارے نزدیک قرآن پڑھنے سے زندے کو ثواب ملتا ہے، مردہ بخشا جاتا ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں لیس للانسان الا ما سعى، آپ کے پڑھنے سے مجھے فائدہ نہیں، تو مجھ سے لے کے آ رہے ہو۔ تو جس طرح صاحب ہدایہ نے کچھ ضرورتیں بتائی اور پھر جواز لکھا، اور یہ آیت کے خلاف نہیں ہے، اس طرح ہم بھی کچھ چیزیں ضروری جانتے ہیں اور ان کے جواز بلکہ استحباب کے قائل ہیں، اور یہ آیت کے عین مطابق تفسیر ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ دنیاوی امور پر لینا دینا جائز ہے، لیکن ایصال ثواب کے لیے جائز نہیں۔ اس کا ایک جواب تو میں نے دے دیا کہ یہ معتزلہ کا مذہب ہے، اور دوسرا جواب میں یہ دیتا ہوں کہ امام العصر المحدث الکبیر والفقیہ علی الاطلاق آیۃ من آیات اللہ، حضرت اقدس مولانا محمد انور شاہ صاحب نے فیض الباری میں لکھا ہے کہ میں اس کے ناجائز ہونے کا بھی نہیں کہتا، اور ان کے شاگرد رشید اور ان کے علوم کے امین ہمارے استاد اور شیخ حضرت بنوری نے معارف و سنن میں لکھا ہے وَالْعِلَّةُ تَقْتَضِي أَن تَعُمَّ، جواز کی علت تقاضا کرتی ہے کہ بالکل جائے، سب جائے اور سب جائے، والحمدللہ الہ۔ اسلام کا مرکز کعبہ ہے اور مسجد نبوی ہے، وہاں ختم کی رات دنیا جو وہاں رہتی ہے وہ جانتی ہے، بادشاہوں کی طرف سے مرسڈیز، سونے بھرے ہوئے بکسے، ملکوں کی کوٹیاں اور سرائے محل اور بڑے بڑے ڈالر اور پاؤنڈز پر مشتمل بکسے اماموں کو ختم قرآن کی رات پیش کیے جاتے ہیں، اور مسجد میں لا کے ان کا اعلان ہوتا ہے باقاعدہ۔ انڈونیشیا کے بادشاہ کی طرف سے یہ گفٹ، اور مراکش کے بادشاہ کی طرف سے یہ، سوڈان والوں کی طرف سے یہ، مصر کی طرف سے یہ، پھر شہزادے، سعودی شہزادے فلاں نے یہ دیا، فلاں نے شہزادیاں، ان کے اعلانات باقاعدہ۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، نہ لینا میری آیتوں پر قیمت تھوڑی بھی، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھے سے خوفزدہ رہا کرو، لوگوں سے نہ ڈرو۔ یہ فتوے ہیں جی، کیا فتوے ہے؟ فتویٰ کتاب و سنت کے خلاف ہوتا ہے کیا؟ اس عاجز کی اس تحریک پر ندوہ سے ایک کتاب نکلی ہے، اس کا نام ہے القاموس فی الفقہ، اس میں طرفین کے دلائل نقل کر کے ترجیح جواز کو دی ہے، والحمدللہ علی ھذا۔ مجھے کوئی شوق نہیں، الحمدللہ بھی آپ دیکھیں گے عزیز القدر محمد انور شاہ یہاں سنائیں گے، اور ختم سے ایک رات پہلے اعلان ہوگا کہ تمام خاطر مدارات تواضع ہمارے قاری محی الدین صاحب کی جائے گی، وہ حقدار ہے۔ محمد انور شاہ بس جب قرآن سنائے اور سارا جہان ان کو دعائیں دے، یہ سرمایہ ہے کون ہے؟ دنیا کی چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں، الحمدللہ اللہ نے دین کی برکت سے سب کچھ دیا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ ہمیں ضرورت ہے، نہیں، ہمارے حفاظ، ہمارے قراء، ہمارے بھائیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے دارالفتاء کی طرف سے، اس کو میں نے پٹک دیا ہے، دور پھینکا ہے بالکل۔ مجھ سے ایک بڑے ادارے کے مفتی نے اسی ادارے کے گیٹ پہ پوچھا کہ آپ کب سے مفتی ہے؟ میں نے کہا جب سے تجھ جیسے نااہل دارالفتاء میں بیٹھ کے اکو بکو سندر بکو لکھنے لگے۔ میرے فتاوا تو عام نہیں ہے، مفتیوں کے جواب میں، مولویوں کے جواب میں میرا فتویٰ صادر ہوتا ہے۔
مت لو میری آیتوں پر قیمت تھوڑی. بعض کتابوں میں ہے کہ 40 روپے سے کم نہ لیں، 40 روپے ہو تو خیر ہے، کیونکہ بعض روایت میں ہے کہ 40 کثیر ہو. خود شمس الائمہ کا بھی یہ خیال ہے سرخسی کا. اس کا جواب دیا ہے ابن عابدین نے، اور اس کتاب کا نام ہے شفاء العلیل وبل الغلیل. شفاء العلیل وبل الغلیل فی ابطال الوصیت بالختمات والتحالیل. جس مسئلے پر بھی کلام رہتا ہے الحمدللہ موافق و مخالف قدماء کے تمام کتب سامنے رہتی. مقصود مقابلہ نہیں، مقصود دین کی حمایت اور رضا الہی ہے. ورنہ ہم ایک عام طالب علم اور ٹیشو پیپر کے کاغذ سے بھی زیادہ کمزور، نکمے اور بیکار ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں. یہ کتاب جو ابن عابدین نے لکھی ہے شفاء العلیل وبل الغلیل فی ابطال الوصیت بالختمات والتحالیل، اس سے متاثر ہو کر مفتی محمد شفیع صاحب سے اس طرح غلط فتویٰ صادر ہوا ہے. یاد رکھ، اس کتاب سے متاثر ہے. اس کتاب کو دیکھنے والے تخصص کے طلباء ہوتے ہیں. یہ رسائل ابن عابدین میں ہے، وہ اچھی طرح نوٹ کر لے کہ یہ معتزلہ کی نگہبانی میں ہے. اس میں اہل سنت کا مذہب کم، معتزلہ کا زیادہ ہے، اور ابن عابدین پر اس قسم کے آثار رہتے ہیں. ولا تلبسوا الحق بالباطل، ملانا نہیں حق کو باطل سے. وتکتموا الحق، اور چھپاتے ہو حق. وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو. جی درود نہیں مانتے.